اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ آج ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لوگ بہت ہی پریشان ہیں، ان کے منہ کے اندر درد ہوتی ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے صحیح طریقے سے، ان کی جل کو درد ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی جاڑ کے اندر کبھی بھی درد نہیں ہوگی۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نمازیں تو پڑھتے ہی ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ نماز عشاء ادا کرتے ہیں، نماز عشاء ادا کرتے وقت آپ نے وطروں کے اندر وہ وظیفہ ہے، وطروں کے اندر جو ہم وطروں کی رکعات ادا کرتے ہیں، اس وقت ان رکعات کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں ان پڑھنے کا معمول اگر بنا لیں گے اپنی زندگی کے اندر، اسی طرح پڑھیں گے جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح میں نے بھی کہیں کسی مفہوم کے اندر یا کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، قرآن حاملین قرآن کتاب کا نام ہے، اس کے اندر میں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ تو اس کے اندر علامہ حسن قادری صاحب آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری داڑھ کو کبھی بھی درد نہ ہو، کبھی بھی اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ میرے منہ کو کبھی درد نہ ہو، کبھی بھی اس کو تکلیف نہ ہو، تو وہ اس طرح وطر پڑھے جس طرح میں ان کو بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح، یعنی کہ جب وہ وطر کی نیت کرتا ہے، وطر کی نیت کرنے کے بعد جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سورت پڑھتا ہے، اس سورت کی جگہ پر وہ سورۃ النصر پڑھے۔ سورۃ النصر یہ قرآن مجید کی آخرشویں پارے کے اندر آتی ہے۔ اس کے کچھ الفاظ میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے یہ پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد یہ سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس صورت کو آخر تک پڑھنا ہے۔ اس صورت کو جب یہ پہلی رکعت آپ نے ادا کر لینی ہے، جس طرح دوسری نماز ادا کر رہے ہیں اسی طرح ہی اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ آپ نے پہلی رکعت جب ادا کر لیں گے، پھر آپ جب سجدے سے کھڑے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے اندر آپ جب جائیں گے تو پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت ملانی ہوگی، اس وقت آپ نے سورۃ لحب پڑھنی ہے، جو کہ قرآن کے آخری پارے کے اندر یہ بھی سورت آتی ہے۔ اس کے بھی میں کچھ ایک آیات پاک پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ دوسری رکعت کے اندر الاخر، یعنی کہ آخر تک سورۃ لہب آپ نے دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد یہ پڑھنی ہے۔ جب اس کے بعد آپ تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں گے، تحیات پڑھ لیں گے، تحیات، پھر آپ جب تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورۃ اخلاص ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، وہ تو ہر انسان کو آتی ہے اور اس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ سورۃ اخلاص کون سی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الی آخر تک، یعنی الی آخر سے مراد آخر تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، جس طرح کے وطروں کے اندر آپ پہلے بھی آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کے اندر اگر یہ معمول بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر جب بھی آپ نماز عشاء ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وطر ادا کرتے ہیں، تو وطروں کے اندر یہی صورتیں اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے، ہر روز کے لیے سورۃ نصر، سورۃ لہب دوسری رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص، پھر اس کے بعد دعا قنوت، پھر اس کے بعد سلام پھیر کر رب تعالیٰ سے جس طرح آپ کا معمول ہے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جاڑ کو کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔